بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن یعنی 12 ربیع الاول شریف پر خوشی، مسرت اور فرحت کا اظہار کرنا عالم اسلام کے کروڑوں عاشقان رسول مسلمانوں کی قدیم روایت رہی ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول میں محافل میلاد کا انعقاد، تلاوت قرآن مجید، درود و سلام کی کثرت، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل، کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نعت شریف، قصیدہ بردہ شریف کا ورد، سیرت طیبہ کے پروگرام وغیرہ بھی پوری دنیا میں کیے جاتے ہیں۔ اور 12 ربیع الاول یعنی عید میلاد النبی کے موقع پر نہ صرف وطن عزیز پاکستان بلکہ تمام مسلم ممالک میں تعطیل بھی کی جاتی ہے۔ احادیث، سیرت اور تاریخ کی کتب میں ہزاروں سلاطین، عمراء، محدثین، مفسرین، جلیل القدر علماء اور مشائخ کے ان معمولات کا تذکرہ ملتا ہے جن میں وہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر خوشی اور فرحت کا اظہار کرتے تھے، بلکہ بیشتر علماء ربانیین نے میلاد شریف اور میلاد مبارکہ کی یادگار محافل پر متعدد کتب اور رسائل لکھے ہیں۔ سرزمین سندھ کے مشہور عارف اور عالم امام العارفین حضرت پیر سید محمد راشد روضہ دھنی قدس اللہ سرہ العزیز کی فارسی مکتوبہ شریف میں ایک پورا خط میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پر موجود ہے، جس میں آپ نے ایک روایت بیان کی ہے، من فرح بنا فرحنا بہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو خواب میں میلاد شریف کے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو ہماری آمد پر خوشی، مسرت اور فرحت کرتا ہے ہم اس سے خوش اور راضی ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب محمد راشد روضہ دھنی کی بیان کردہ یہ روایت من فرح بنا فرحنا بہی دراصل حضرت امام یوسف شامی صالحی کی سیرت طیبہ پر لکھی خوبصورت اور جامع ترین کتاب سبل الہدی والرشاد یعنی سیرت شامیہ کے شروع میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب میں موجود ہے۔ امام شامی صالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ ابو عبداللہ بن ابی محمد نعمان سے سنا اور انہوں نے اپنے شیخ ابو موسیٰ زرہونی رحمت اللہ علیہ سے روایت کی کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور میلاد شریف کی محافل کے بارے میں آپ سے استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، من فرح بنا فرحنا بہی، یعنی جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ میلاد شریف پر فرحت اور مسرت کے اظہار پر مصر کے ایک مشہور محقق اور عالم محمد خالد ثابت کی کتاب افراح المسلمین بمولد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 2005 میں قاہرہ مصر سے شائع ہوئی ہے۔ محمد خالد ثابت کی اس کتاب میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی، مسرت اور فرحت کا اظہار کرنے کی اہمیت اور متعدد سلاطین، علماء اور محدثین کا ذکر ہے جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے دن کو سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی عید اور مسرت اور فرحت کا ذریعہ بتایا ہے۔ محمد خالد ثابت نے ایک اور کتاب تاریخ الاحتفال بھی لکھی ہے جس میں پوری دنیا میں محافل میلاد کے بڑے بڑے اجتماعات کا تذکرہ ہے، اور سرزمین سندھ میں پیر صاحب سید محمد راشد روضہ دھنی سے لے کر سلطان الواعظین مفتی عبد الرحیم سکندری علیہ رحمت تک کا ذکر موجود ہے۔ محمد خالد ثابت نے متعدد کتب اور بھی لکھی ہیں۔ واضح رہے کہ محقق محمد خالد ثابت مصر کے کاتب کبیر اور نامور مصنف اور استاد محمد خالد کے فرزند ہیں۔ محمد خالد نے اسلام، سیرت رسول، تاریخ صحابہ اور سیاسیات پر بیش بہا کتابیں لکھی ہیں جن میں رجال و حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پوری دنیا میں بے حد مشہور اور مقبول ہے۔ بہرحال حضرت امام العارفین پیر سائیں سید محمد راشد روزہ دھنی کی فضات مبارکہ مجموع الفیوزات میں ایک اور روایت ہے کہ ایک بار صحابی رسول حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ مبارک ربیع الاول شریف کے چاند نظر آنے کی خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی، مسرت اور فرحت کے ساتھ حضرت عکاشہ کو جواباً جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پیر سائیں محمد راشد روزہ دھنی کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال ربیع الاول شریف میں خانقاہ شریف پر میلاد شریف کا انعقاد کرتے تھے، خانقاہ کو سجاتے تھے، طرح طرح کے طعام تیار کرواتے تھے۔ یہ دعوت عام ہوتی تھی جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، اور پیر صاحب محمد راشد خود میلاد میں آنے والے مہمانوں کو مرحبا کہتے، ان پر عرق گلاب نچھاور کرتے، اور مہمانوں کے ہاتھ بھی خود دھلاتے تھے، اور اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر فرماتے کہ اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے والے خوش نصیب در حقیقت خود شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان مہمانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا اور ان کے ہاتھ دھلانا محمد راشد اپنے لیے سب سے بڑی خوشی اور سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں اور مشائخین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔